اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں آپ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے، اور اللہ کریم حضور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں ہر قسم کی تنگ دستی سے، چاہے وہ رزق کی ہے، خیر کی ہے، بھلائی کی ہے، اللہ اس تنگ دستی سے سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ کوثر کا ایک بہت ہی آسان اور مجرب سا وظیفہ آپ کے سپرد کیا جائے گا، لیکن ابتدا میں سورۃ فاتحہ کی کچھ فضیلت، کچھ اس کے خواص جو ہیں وہ آپ نے سننے ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے فضائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ سورت کوثر کو پڑھنے سے دنیا میں کیا فضائل اور برکات حاصل ہوتی ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو آب کوثر عطا کیا، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، اور یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کافر آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دیا کرتے تھے۔ ابتر سے مراد ایسا شخص جس کا نسب آگے نہ چل سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کو نازل فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی رحمت سے مطمئن ہوں۔ اس سورت کو پڑھنے کے کیا فائدے اور کیا برکات ہیں؟ یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو کس طرح ختم اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد سورت کوثر پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کا ورد شروع کر دے، تو اس کی ہر جائز حاجت پوری، ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے، اور اس کی تمام مشکلات ختم ہوتی ہیں، اور جتنی یہ چاہیں اور ان کے تمام معاملات اور ان کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل سورت کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور اس دنیا میں انسان کو اس کی فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ اور جو آخرت کے فضائل ہیں، اور آخرت کے فضائل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے، اور جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا تو یقیناً دنیا اور آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ تو لہٰذا آج کی اس ویڈیو کے اندر بہت ہی آسان سا عمل آپ کے سپرد کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز اور وظائف ملتے رہیں۔ یہ انتہائی آسان اور مجرب وظیفہ ہر ایمان والے کی پہنچ میں ہے۔ صرف ایک روٹی کا یہ عمل ہے۔ سورت کوثر نے آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جس طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پڑھ کر آپ نے وہ روٹی اللہ تعالیٰ کے راستے پہ کسی مسکین فقیر کو بھی کھلا سکتے ہیں، چرندوں پرندوں کو، جانوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو خیر اور بھلائی بہت کثیر ملے گی۔ آپ اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دریا یا سمندر یا کوئی نہر قریب ہے جہاں پہ مچھلیاں وغیرہ موجود ہیں، آبی جانور موجود ہیں، وہاں بھی آپ انہیں ڈال سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں۔
صرف ایک دن کا یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ اس عمل کے صدقے ایک تو مصیبتوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرمائیں گے، اور دوسرا اللہ بے حساب رزق، عزت، دولت سے بھی مالا مال فرمائیں گے۔ تو جی ہاں، ہم نے کیا کرنا ہے، ایک عدد روٹی گھر میں بنا لیں تو بھی ٹھیک ہے، یا ہوٹل سے خرید لیں تو بھی ٹھیک ہے، یا کہیں تندور وغیرہ لگا ہوا ہے تو وہاں سے بھی آپ ایک روٹی خرید کر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے۔ سورۃ کوثر اگرچہ آپ کو یاد ہے یا آپ نے دیکھ کر پڑھنی ہے، وضو کرنا ضرور ہے۔ وہ وضو کرنے کے بعد روٹی آپ کے سامنے موجود ہو، پوری روٹی موجود ہو۔ وہ بعض جگہوں پہ روٹی نہیں مل سکتی تو وہاں مطلب کہ کوئی کیا نام ہے، چاول بھی خرید سکتا ہے، کوئی باجرہ مکئی بھی خرید سکتا ہے، اتنی مقدار میں وہ اپنے سامنے رکھ لے۔ تو اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان کے اندر 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اب سنیے گا توجہ سے کیسے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر۔ یہ ایک دفعہ مکمل ہو گئی۔ پھر اسی طرح سورۃ کوثر شروع کریں گے اور آخری جو ان شانئک هو الابتر آیت ہے اسے 3 مرتبہ لگاتار پڑھنا ہے۔ اس طرح 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم سورۃ کوثر، جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، آپ نے پڑھ کر اس روٹی کے اوپر دم کرتے جانا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے اور شیاطین جنات کے لیے یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ اس سے اس عمل سے گھریلو زندگی میں برکت آئے گی، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، جنات سے چھٹکارا ملے گا، رزق میں برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال نصیب فرمائیں گے۔ اور کیا نام ہے، اس کے متعلق سورۃ کوثر کے متعلق یہ آتا ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے اللہ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا، اور ہر قربانی کی تعداد میں جو خدا کے بندے عید قربان کے دن کرتے ہیں اور اسی طرح سے وہ قربانیوں کو اہل کتاب اور مشرکین کو دیتے ہیں، ان سب کی تعداد کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ انتہائی مجرب، انتہائی طاقتور اور مقبول شدہ سورۃ کوثر کا یہ عمل میں نے آپ کے سپرد کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ بس آپ جو ہے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور ہم بیماروں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے آپ جب اپنے لیے دعا کریں تو ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ اللہ دونوں جہانوں میں حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔